اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 7ویں 8ویں آیت۔ یہاں پر بہت ہی زبردست الفاظ موجود ہیں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی اپنے ہم خدمت سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، یعنی اس کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے، اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور اس کے بارے میں بہتر اور واضح علم رکھتا ہے۔ اس لیے اگر خدا محبت ہے تو جتنا میں محبت کے بارے میں جانوں گا اتنا ہی اس کے بارے میں سیکھوں گا، جتنا میں محبت میں چلنا سیکھوں گا اتنا ہی میں جانوں گا کہ اس کا رویہ کیسا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ خدا محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو وہ کرتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، یعنی وہ نہ اسے جانتا ہے اور نہ کبھی جانا تھا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ واو! میں اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھوں گی، میں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرتی ہوں۔ اگر ہم محبت میں نہیں چلیں گے تو ہم خدا کو نہیں جانتے۔ کیا آپ نے سنا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آئیے ہم پرانے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں۔ وائس کی کتاب 2 باب 1 آیت۔ سلیمان ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا اور جس نے سب کچھ کر لیا تھا، اور ابھی 1 منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ میں نے زندگی سے نفرت کی، اور اس ہفتے ہم دراصل اسی مضمون پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیسے ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے۔ آپ میں سے کتنے جو اپنی زندگی سے محبت رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی بھی صورت ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ایک فرق زندگی نہ حاصل کر لیں۔ شاید آپ کو اپنی زندگی میں چند تبدیلیاں لانی پڑیں جن سے آپ کو مدد ملے، اور جو کچھ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کی زندگی کو معیاری زندگی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ کتنا لمبا ہم جیتے ہیں، بلکہ فرق یہی چیز لاتی ہے، جی ہاں، کہ کتنی معیاری زندگی ہم جیتے ہیں۔ تعداد کی اہمیت نہیں ہے بلکہ معیار کی، اور اکثر ہم اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کتنا لمبا جیئیں گے، اور ہمارے پاس وہ تمام فارمولے ہوتے ہیں کہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت نقطہ یہ ہے کہ آپ کتنی معیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ یسوع کی زندگی صرف 33.5 سال تھی، اور دیکھیے کہ اس نے کیا کیا۔ اس کے کام ابھی بھی جاری ہیں، اور یہی ہے جو میں چاہتی ہوں۔ میں ایک معیاری زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ جہاں میں لوگوں کے درمیان اپنی ایسی ایک پہچان چھوڑ جاؤں کہ جب میں جاؤں تو بعد میں لوگ میری زندگی سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں وائز 2 باب کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دھیان رکھیں کہ سلیمان کتنی بار میں، میری اور میرے استعمال کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، یعنی عیش کر کے مزے کر۔ لو یہ بھی بطلان ہے، یعنی اس میں بھی جھوٹ غلط ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ذہن بنایا، جی، اور وہ سب کام کیے جن کو کر کے میں لطف اٹھا سکتا تھا، لیکن آخرکار اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر بھی مجھے کوئی خوشی نہ ملی۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کرے۔ یہ ذرا غور سے سنیں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں، اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ اپنا دھیان قائم رکھیں۔ میں نے اپنے لیے سونا اور چاندی جمع کیا۔ کیا آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر رہا تھا؟ تیار ہو جائیں، ہم یہاں پر ایک مکاشفہ حاصل کرنے والے ہیں۔ میں نے اپنے لیے سونا اور چاندی جمع کیا اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ ہر شخص جو ایک عورت سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے، سنیے،
مسائل میں پڑ جاتا ہے. میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا. میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بکرا یہی تھا. پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بطلان ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سب بے فائدہ ہے اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں. اور کلام مقدس میں وائس کی کتاب 2:17 میں لکھا ہے پس میں زندگی سے بیزار ہوا. اگر ابھی بھی وہ بات واضح نہیں ہوئی جو میں اپنے پیغام میں بتانا چاہ رہی ہوں تو معلوم نہیں کہ کیسے واضح ہوگی. سلیمان کہہ رہا ہے بس میں اپنی زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے وہ مجھے بہت برا معلوم ہوا کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے. بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں. زبردست. اس نے اپنا سارا وقت اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا دیا اور وہ بالکل بھی کسی طرح کی شادمانی حاصل نہ کر سکا کیونکہ اس کے سر پر اس کی اپنی ذات سوار تھی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اگلی آیات کی طرف بڑھتا ہے اور وائس 12:13 میں لکھا ہے اب سب کچھ سنایا گیا. یہ سلیمان کی کتاب کے آخری الفاظ ہیں. آپ کو وائس کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. مجھے ذاتی طور پر یہ کتاب بہت پسند ہے اور میں اکثر اس کو پڑھتی ہوں. یہ کئی باتوں میں دھنگ کر دیتی ہے. شاید یہ ہماری زندگی میں نئی تبدیلیوں میں مدد کرے. اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کس کے لیے زندگی بسر کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ ترقی کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی سیڑھی کسی غلط عمارت کی طرف جھک گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آئندہ آنے والے سوموار کے لیے اپنے پیغام کو تیار کر رہی ہوں. اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میں 35 سال کی تھی تو کیا چیز میرے لیے اہمیت کی حامل تھی اور اب کیا چیز میرے لیے اہمیت رکھتی ہے. اور جب سوچتی ہوں تو شرمندگی محسوس کرتی ہوں. لیکن جو میں اس وقت اہم سوچتی تھی اور میرے لیے اہم تھا اور جو میں اب جانتی ہوں تو اب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ سب بے فائدہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک چیز جو میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کی اہم ترین چیز ہوگی کہ اگر میں چرچ انتظامیہ کا حصہ ہوں اور گاڑیاں کھڑی کرنے والی جگہ پر چرچ کے بالکل سامنے میں اپنی گاڑی کھڑی کر سکوں. دفتر کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہو اور میرے نام کے ساتھ میری دفتری حیثیت یا ٹائٹل ہو. دھیان سے سنیں, کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے. سنیے, کیا آپ نے ایسی جگہ پر کام کیا ہے جہاں پر لوگوں کے مختلف طرح کے ٹائٹل تھے اور کسی اور کا ٹائٹل آپ کے ٹائٹل سے زیادہ اہم معلوم ہوتا تھا؟ ایمانداری کے ساتھ جواب دیں, ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. مجھے یاد ہے کہ میں کیا سوچتی تھی. ایک بار میں عورتوں کی عبادت میں گئی اور میں نے چرچ صلاح کاری اور چند اور خدمات ادا کی. اور مجھے یاد ہے کہ جب بہت سے لوگ آتے اور کوئی کچھ ہوتا اور کسی کا کوئی عہدہ ہوتا اور میں سوچتی کہ میں خواتین کی منسٹری کی سرپرست ہوں, میں دوسروں سے زیادہ اہم ہوں, مجھے بھی عہدہ یا ٹائٹل دیا جائے. دیکھیے, یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹائٹل یا عہدے سے آپ اپنی اہمیت کو محسوس کریں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اصل اہمیت کا ابھی اندازہ ہی نہیں. یہاں تک کہ آپ کو رتی بھر بھی اندازہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب میں کیا سوچتی ہوں کہ اہم کیا ہے, کہ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں, کہ میں اس کو ملنے کے لیے تیار ہو سکوں. مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں کہ اس دنیا میں مجھے کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں, بس مجھے وہ پسند کرے اور میں اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکوں تو میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, کیا آپ واقعی خدا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یسوع آپ کی پوری زندگی کا مرکز ہے؟
اگر آج آپ یہاں پر یہ پیغام سننے آئے ہیں تاکہ جو آپ کو چاہیے وہ ملنے میں آپ کی مدد ہو سکے تو یقیناً آپ مایوس ہو کر جائیں گے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کیسے اپنا انکار کر سکتے ہیں، اپنے ذہن سے میں نکال سکتے ہیں، اور کیسے دوسروں کی خدمت کرنے میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ خدا ظاہر کرتا ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. اور آپ بہت بہترین زندگی حاصل کرنے والے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جو کچھ بھی آپ ابھی مانگ رہے ہیں بہت کمتر ہے بنسبت اس کے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اپنا نام دروازے پر لکھوانا، ایک اہم رتبہ یا ٹائٹل حاصل کرنا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ پر نام لکھوانا، ایک اور ڈگری حاصل کرنا. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، چاہے آپ کے پاس 20 ٹائٹل ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ کو اس شخص سے زیادہ اہم نہیں بنا سکیں جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں چاہے آپ ان سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نہ ہوں؟ تمہیں پتا ہے میرے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ذہن ہے. اور یہ سب سے اہم ہے. او میرے خدایا، آج ہم پیغام سے دائیں بائیں ہو گئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب کچھ سنایا گیا اور حاصل کلام یہ ہے کہ وائز 12 کی 13 خدا سے ڈر، اس کی تعظیم اور عبادت کر، اس کو جان اور اس کے حکموں کو مان. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اپنے لیے زندگی گزار دی، میں نے وہ سب کچھ کیا جو کوئی اور شخص کر سکتا ہے، اور آخر کار مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی. اور اب جبکہ یہ سب کچھ میں اکٹھا کر چکا ہوں تو میں مرنے والا ہوں، اور اب یہ سب کچھ مجھے کسی اور کو دینا ہوگا، اور شاید کسی ایسے کو جو میری طرح کا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں. پھر اس نے کہا ساری زندگی گزارنے کے بعد یہی ہے جو میں نے سیکھا. خدا کو اول درجہ دو، اپنے پورے دل سے اس سے محبت رکھو، اور وہی کرو جو وہ تمہیں کرنے کو کہتا ہے. وہ کرو جو وہ تمہیں کرنے کو کہتا ہے. ایک عظیم حوالہ رومیو 11 کی 36 میں لکھا ہے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں. یعنی سب چیزیں اس میں سے نکلی ہیں، اس میں سے آئی ہیں، سب چیزیں اس کے ذریعے سے قائم رہتی ہیں، اور سب چیزیں اسی میں سمائی ہوئی ہیں، اور چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی تمام چیزوں میں ہے. آمین. شاید آپ میں سے چند لوگوں کے لیے یہ بات تھوڑی جذباتی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو پتا ہوگا. یوحنا 12 باب کی 24ویں آیت میں بائبل فرماتی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے یعنی صرف ایک دانہ رہتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن جب مر جاتا، یہاں پر ہمارے سامنے ایک چناؤ رکھا گیا ہے. آگے لکھا ہے کہ وہ بہت سا پھل لاتا ہے اور ایک بڑی فصل تیار ہوتی ہے. یہ میرا چناؤ تھا. میں ابھی تک اپنے بستر پر لیٹی سوچتی رہتی تھی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. بلکہ آج ہم یہاں موجود ہیں. آمین. دیکھیں یہ آڑو کا بیج ہے. اگر مجھے اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو مجھے اس کو چھوڑنا ہوگا. دیکھیں اکثر ہم اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچے گا اگر ہم جو ہے وہ بھی دے دیں گے، اور ہماری حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی. میں نہیں دے سکتی، اس سے مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کیا، میرے کمرے میں آڑوؤں کی ٹوکری ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کسی نے اپنے بیج دیے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے اور آڑو اگیں گے. اور اگر میں اس کو چھوڑوں اور زمین میں بو دوں، اور پھر اس کو کچھ وقت لگے گا. میں یہ بات سکھانے کی کوشش نہیں کر رہی کہ اگر آج آپ قربانی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں
اور دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا شروع کر دیں تو آنے والے کل آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. یاد رکھیے خدا ہمارے ارادوں کو جانچتا ہے. وہ دیکھے گا کہ کیا ہم اس کی فرما برداری صرف کسی چیز کے حصول کے لیے تو نہیں کر رہے, یا ہم اس لیے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. گو کہ ہماری زندگیاں ایسی ہی ہیں. کیا آپ اپنی زندگی کو بیج کی طرح بونے کے لیے تیار ہیں جیسا یسوع نے کیا؟ اسی طرح اپنی زندگی کو بو دیں جیسا یسوع نے کیا. مجھے پتا نہیں کہ آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ سب کریں جو میں کر رہی ہوں. سنیے, ہم سب کا ایک دائرہ اثر ہے. ہم میں سے ہر ایک کا. شاید آپ کے لیے آپ کا ذاتی خاندان یا آپ کے رشتہ دار, یا شاید وہ جگہ ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں یا جہاں آپ اسکول جاتے ہیں, یا آپ کے پڑوسی. کسی نہ کسی پر ہمارا اثر و رسوخ ضرور ہوتا ہے, کسی جگہ پر بھی اور کسی پر بھی. اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خدا کے لیے اور اس کی خدمت میں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اس کو کرتے ہوئے ہر طرف سے لطف ملے گا. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی چیزیں ہوں, لیکن یاد رکھیے کہ کہیں آپ ان چیزوں میں اتنا مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ بھول جائیں کہ ہمیں جہاں کہیں بھی جانا ہے اس کی خدمت کرنی ہے. سنیے, میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. چرچ ہی صرف وہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں مسیحیوں کا ہونا ضروری ہے. کئی سالوں تک ہمارے چرچ کا ایک چھوٹا سا گروپ بنا ہوا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, اور یاد رکھیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں. میں نے کئی مشکل سالوں کے بعد اس بات کو سیکھا ہے کہ میں جوش سے دعا کروں کہ خدا مجھے دکھائے کہ میں کسی کے لیے باعث برکت بنوں. اگر ایمان رکھیں گے تو خدا آپ کو دکھانا شروع کرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں, یہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی کی مالی مدد کریں. شاید وقت دے کر اگر آپ دعا کریں تو خدا آپ پر ظاہر کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سنیے, آپ کو اس کے لیے جوش سے بھرنے کی ضرورت ہے. اے خدا, میں آج کا دن بغیر کسی کی مدد کیے ضائع نہیں کرنا چاہتی, اس لیے محنت کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی شخص مجھے دے جس کی میں مدد کر سکوں. میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور آپ اس کا ارادہ کریں, انتظار نہ کریں کہ آپ کو محسوس ہوگا تو آپ کریں گے. اسے ارادتاً کریں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں. آپ اپنی زندگی سے محبت نہیں رکھ سکتے اگر آپ اسے صرف اپنے لیے ہی جی رہے ہیں. جانتے ہیں, ایک دن میں بازار جا رہی تھی. ہم دراصل اپنے شہر سے باہر تھے, اور میرا بیٹا اور اس کی بیوی اور میرے پوتے پوتیاں بھی ساتھ تھے, اور میں دعا کر رہی تھی, اے خداوند مجھ پر ظاہر کر کے آج میں کس کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہوں. میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتی ہوں. پھر میں اپنی پسندیدہ کافی پینے کے لیے شاپ پر گئی, لیکن اس کے پاس وہ کافی بنانے کا سامان نہیں تھا, اور اس نے کہا ہمارے پاس ایک نئی کافی آئی ہے, میں آپ کو بنا کر دے سکتی ہوں. میں نے کہا دراصل مجھے ایسی کافی پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام ذرات موجود ہوتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی نہیں, یہ کافی دراصل مختلف ہے, ہم اس کو 2 مرتبہ چھان کر آپ کو دیں گے اور آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی. اگر پسند نہ آئی تو میں آپ کو کوئی اور کافی بنا دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس نے وہ کافی بنا کر دی. آپ کو پتا ہے وہ خاتون مجھ سے فرق تھی, اس کے بالوں میں 3 مختلف طرح کے رنگ تھے. اس نے اپنے کان بہت سی جگہ سے چھدوائے ہوئے تھے. اس کے بازوؤں پر کارٹون بنے ہوئے تھے, لیکن وہ بہت پیاری اور دوستانہ انداز سے بات کرنے والی تھی. میرا مطلب ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کافی مجھے پسند آئے, اور اسی دوران اس نے کہا مجھے کافی بنانے والی مشین بہت پسند ہے. میری دلی خواہش ہے کہ یہ میرے پاس ہو, لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ لے سکوں. یہ کافی والی مشین بہت اچھی ہے. اگر آپ باہر سیر کے لیے جائیں تو جب چاہیں آپ ایک بہترین کافی پی کر لطف اندوز ہو سکتی ہے. یہ سنتے ہی میرے ذہن کی بتی جل پڑی, اور جانتے ہیں کتنوں کو اس بتی کا پتہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اسے یہ خرید کر دے سکتی ہے. پہلی چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ خاتون یہ سوچے گی کہ میں پاگل ہوں. یہاں اندر آئی اور اس کو کہہ رہی ہوں کہ میں تجھے کافی بنانے والی مشین خرید کر دینا چاہتی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آج کل
آپ اس طرح کی حرکت پر جیل بھیجے جا سکتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ سمجھے کہ میں بے جا دوستانہ انداز اپنا رہی ہوں یا اس طرح کی کوئی اور بات۔ تو میں نے کافی لی اور آگے بڑھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خداوند نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ میں سے کتنوں کو ایسا تجربہ ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑے؟ اور کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں، اس بات سے سنگین ترین بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ خدا آپ کی نہ سنے۔ جب گھر جائیں تو پشیمان ہوتے رہیں کہ آپ نے اس کی کیوں نہیں سنی۔ اور پھر میں واپس مڑی اور اس کی طرف توجہ کی۔ میں نے کہا سنیے، میں آپ کے ساتھ برکت بانٹنا چاہتی ہوں اور آپ کو کافی والی مشین خرید کر دینا چاہتی ہوں۔ اس بات پر اس نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے کہ میں نے اسے گولی مار دی ہو۔ او میرے خدایا، ایسا نہ کرو، اس طرح سے نہ کرو۔ اور اس کا رویہ اور اظہار ایسا تھا کہ اور نہیں 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 نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر میں نے کہا ایسا نہ سمجھے، میں لوگوں کے لیے باعث برکت بننا پسند کرتی ہوں، اور اگر آپ مجھے ایسا کرنے دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ پھر میں نے کہا کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، آپ اچھی لڑکی، مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم دونوں وہاں پر روئے، اور پھر اس کو وہ کافی والی مشین مل گئی اور میں نے اپنی راہ لی اور اس نے اپنی راہ۔ اور پھر 1 گھنٹے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے باتھ روم میں جانا چاہیے۔ پھر میں اسٹور میں گئی اور جب سیڑھیاں چڑھ کر میں باتھ روم میں گئی اور دیکھی کہ مجھے باتھ روم میں کون ملا، کیسا اتفاق ہوا؟ نہیں، اتفاق نہیں تھا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر دروازے پر مجھے پھر سے وہی لڑکی ملی اور اس نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ میری اپنی پوری زندگی میں ملنے والے لوگوں میں سے زیادہ مہربان کیوں ہیں؟ اور حقیقتاً میں سب سے زیادہ مہربان ہرگز نہیں ہوں، لیکن ظاہری طور پر اس کی زندگی میں کسی نے بھی اس کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں ایک مسیحی ہوں، مجھے خدا سے محبت ہے، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے پسند ہے کہ میں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنوں۔ اور پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے کہا کہ جب وہ 7 سال کی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ خدا پر غصے میں تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ خدا کو کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا وہ خدا پر غصے میں تھی جو سب سے طاقتور ہے۔ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ خدا نے آج مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تمہارے بارے میں نہیں بھولا۔ آپ جانتے ہیں مجھے پسند ہے کہ جب خدا مجھے یہاں پر استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں جو مجھے اور بھی جوش سے بھر دیتی ہے، کتنے جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ جو ہمیں چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ اتنی زیادہ مرکوز ہوتی ہے کہ ہم اس موقع پر ہونے والے معجزے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اس موقع پر ہونے والے معجزے کو کھو رہے ہیں اور پھر جب آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مجھے اپنی زندگی سے محبت ہے، میں خدا سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، میں لوگوں سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنے خاوند سے، بچوں سے اور گھر سے بھی محبت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لفظ نفرت اپنے ذہن سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے، اس کی جگہ محبت رکھنا چاہیے۔ آمین۔ زندگی قابل قدرت بنتی ہے جب ہم اسے کس طرح گزارتے ہیں، نہ کہ کتنا لمبا گزارتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی مسیح کے بارے میں دوسروں کو بتانے اور ان سے محبت رکھنے میں گزارتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک عظیم شادمانی کا تجربہ کریں گے۔